پی ٹی وی نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں ریاست. میں ہوں احمد قریشی. بڑھتے ہوئے جو دہشت گردی کے واقعات ہیں ہماری مغربی سرحدوں کے ساتھ جو منسلکہ علاقے ہیں اس پہ ہم آج کے پروگرام میں بات کریں گے. اور ایک بریکنگ نیوز بھی ہے جو کہ ایک ٹی ٹی پی کمانڈر کی ہلاکت کے حوالے سے ہے. لگ رہا یہ ہے کہ جو ٹی ٹی پی کے اندر بھی کچھ مسائل جو ہیں پیدا ہو رہے ہیں اور ان کے وہ لوگ جو یہاں سے فرار ہو کر افغانستان میں پناہ انہوں نے اختیار کی ہوئی تھی اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. اور یہ ابھی آپ تصویر آپ دکھا رہے تھے پروڈیوسر صاحب، وہ دکھا دیں آپ. نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ڈاکٹر موید یوسف صاحب اسی سلسلے میں پھر افغانستان بھی گئے تھے ابھی، اور انہوں نے جو ہے وہاں پہ بھی بات ہوئی ہے. تو اس پہ ہم بات آج کے پروگرام میں کرنے جا رہے ہیں، لیکن یہ بات جو ہے ہم سیکنڈ سیگمنٹ میں کریں گے. اس وقت جو ہے میں تھوڑا سا چاہ رہا ہوں کہ آج شروع میں ہم تھوڑی سی نظر ڈال لیں اس وزٹ پر جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کرنے جا رہے ہیں چائنا. اور امپورٹنٹ وزٹ ہے جو ہماری ریسرچ کے مطابق جو ہے یہ چوتھا وزٹ ہوگا پرائم منسٹر صاحب کا جب سے انہوں نے عہدہ سنبھالا ہے. اور 2019 میں 2 وزٹس پرائم منسٹر صاحب کے ہوئے ہیں چائنا کے، اور 2018 میں بھی، بلکہ چائنا میرے خیال میں دوسرا ملک تھا جو کہ پرائم منسٹر صاحب نے جن کا وزٹ کیا تھا اور دورہ کیا. یہ 2018 کی بات ہے نومبر کی، اور 2019 میں جو تصاویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ 2 وزٹس پرائم منسٹر صاحب کے چائنا کے تھے 2019. آبویسلی 2020 جو ہے پھر وہ کووڈ کے نظر ہوا اور اس میں لیکن کلوز کانٹیکٹس پاکستانی اور چائنیز لیڈرشپ کا وہ تو وہ ہے ہی آلریڈی. تو لیکن اب جو وزٹ ہے اسی لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اب جو وزیر اعظم صاحب پرسوں 2 تاریخ کو 2 فیبروری چائنا میں ہوں گے، یہ مطلب یہ آپ کانٹیکسٹ آپ دیکھ لیں کہ 2019 کے بعد یہ وزٹ ہے. کلوز کنسلٹیشنز اور مشاورت جاری رہتی ہے پاکستانی اور چائنیز لیڈرشپ کی، لیکن فزیکل جو ہے وہ وزٹ اس حوالے سے جو ہے یہ بہت اہم ہے. اور اسی پہ ہم بات کرتے ہیں. اور میرے ساتھ خالد تیمور اکرم صاحب ہیں جو کہ ڈائریکٹر ہیں پاکستان ریسرچ سینٹر، جو کہ کمیونیکیشن یونیورسٹی آف چائنا بیجنگ میں، وہاں پہ یہ پاکستان ریسرچ سینٹر ہے، اس کے ڈائریکٹر ہیں. اور ساتھ ہی جو ہے آبویسلی پاکستان میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں سینٹر فار گلوبل اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز کے CGISS اسلام آباد میں. خالد تیمور صاحب آپ کا بہت شکریہ. شارٹ نوٹس پہ جو ہے آپ سے ہم نے، اور ہمیں کوئی ہمارے نغمانہ ہاشمی صاحبہ جو کہ ہماری سابقہ امبیسڈر رہی ہیں بیجنگ میں، انہوں نے ہمیں جوائن کرنا تھا لیکن وہ نہیں، ان کی جگہ ہم 1-2 اور ہمارے ساتھ جو چائنا میں ہمارے ڈپلومیٹس رہ چکے ہیں جن کا ایکسپیرینس ہے ان سے ہم بات کریں گے. لیکن خالد تیمور صاحب آپ جو ہیں ریلیونٹ اس لیے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ ڈائریکٹر بھی ہیں یہ پاکستان ریسرچ سینٹر کمیونیکیشن یونیورسٹی آف چائنا ان بیجنگ. جی ایسے ہی ہے. تو آئی تھنک دی اونلی پاکستانی ڈائریکٹر آف اینی سینٹر جو ان چائنا جو ہے آپ کر رہے ہیں. اچھا، بیسکلی وزیر اعظم صاحب کا جو وزٹ ہے وہ خیر اس کے بہت سارے پہلو ہیں، لیکن ایک اعتبار سے جو اینالسٹ ہیں چائنا اور پاکستان کے باہر دنیا میں، وہ اس کو دیکھیں گے ایز اے شو آف سپورٹ فرام پاکستان ٹو ونٹر اولمپکس 2022 جو چائنا میں اب ہو رہے ہیں. اور بیسکلی وزٹ بھی اسی حوالے سے ہے. اور تھوڑی سی کنٹروورسی اس ونٹر اولمپکس کے حوالے سے انٹرنیشنل میڈیا میں ہو رہی تھی. بہرحال پاکستان کی طرف سے جو ہے یہ شو آف سپورٹ ہے. ایسے ہی جی بالکل. میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ چائنا کے جو ونٹر اولمپکس 2022 ہیں اس کو خاص طور پہ امریکہ اور کچھ ویسٹرن کنٹریز نے بہت زیادہ کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی. اور پچھلے 2-3 مہینے سے یہ آ رہا تھا کہ کچھ یورپی ممالک کے ایتھلیٹ شرکت کریں گے اور پھر ان کے آفیشیل شرکت نہیں کریں گے، اور جس کا وہ بہانہ یہ بنا رہے تھے چائنا میں ہیومن رائٹس وائلیشن کا بنا رہے تھے. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے امریکہ سمیت سارے ممالک اس کے اندر شرکت کر رہے ہیں، بلکہ امریکہ کے 7 آفیشلز بھی اس کے اندر شرکت کر رہے ہیں. چائنا کے لیے اس پوائنٹ ان ٹائم پہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ونٹر اولمپک سکسیسفل ہوں، کیونکہ کووڈ-19 اور پھر اس کے بعد جتنے اس کے نئے ویریئنٹ آتے رہے، اس لحاظ سے چائنا نے دنیا کو یہ بھی دکھانا ہے کہ چائنا کی جو زیرو ٹالرنس ہے اوور کووڈ-19 اور چائنا کا جو زیرو
اس کے اوپر وہ ہے کہ اسپریڈ اس کی ہو، تو وہ چائنا نے دنیا کو دکھانا تھا۔ اس کے علاوہ چائنا کے اندر جتنی ترقی ہوئی ہے پچھلے چند سالوں کے اندر، جب تقریباً آلموسٹ 90+ کنٹریز کے ایتھلیٹس ادھر آئیں گے تو وہ والی ترقی بھی دیکھیں گے۔ تو چائنا کے لیے ایک یہ بہت امپورٹنٹ ایونٹ اس لیے بن گیا ہوا ہے کہ چائنا کا پچھلے اگر آپ دیکھیں کہ میڈیا ٹرائل جو ہے وہ پچھلے تقریباً 6 مہینے سے ہو رہا ہے۔ پہلے چائنیز کاٹن کو بین کرنے کی بات ہوتی رہی، پھر چائنا کے اوپر WTO سینکشنز کی بات ہوتی رہی، پھر بہت سارے پچھلے 5-6 مہینے پہ چائنا پہ مختلف قسم کے ویسٹ کی طرف سے الزامات لگائے گئے، جن کو چائنیز قوم نے اور چائنیز پریزیڈنٹ شی جی پنگ نے بڑے احسن طریقے سے ان کو نپٹا۔ پاکستان کی طرف سے ہمارے وزیر اعظم کی شرکت جو ہے وہ بہت اہم ہے۔ اس میں نہ صرف ہم دنیا کو یہ بتائیں گے کہ ہم ونٹر اولمپکس کو سپورٹ کرتے ہیں، بلکہ ہم چائنا کو بھی سپورٹ کرتے ہیں۔ تو وہاں پہ نہ صرف پاکستان کے صدر کو بلایا گیا ہے، بلکہ روسی صدر بھی اور اس کے علاوہ بہت سارے کنٹریز کے صدور اس کے اندر شامل ہوں گے۔ لیکن پاکستان کے لیے یہ دورہ جو ہے بیسیکلی 2 وجہ سے اہم ہے۔ نمبر 1، دنیا کو پاکستان کی طرف سے شو آف سپورٹ چائنا کو دکھانا، اور دوسرا یہ کہ سی پیک کے حوالے سے، کیونکہ ہمارا سی پیک اب دوسرے مرحلے میں داخل ہونے والا ہے، اس حوالے سے بھی بات چیت ہوگی، اور جو اسپیشل اکنامک زونز میں چائنیز انویسٹمنٹ آنی ہے اس کے متعلق سی پیک پہ ہم بات کرتے ہیں۔ لیکن خالد تیمور صاحب، آپ یہ جو ذکر کر رہے تھے اس کا پریشر جو تھے، اور آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ شو کیس بھی کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ چائنا کی سب سے فاسٹسٹ ریکوری ہوئی ہے کووڈ کے بعد، اکنامک ریکوری، تو وہ یہ بھی شوکیس کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ نے بڑی اچھی پوائنٹ یہ بتائی۔ اچھا، ایک چیز ہے کہ یہ جو اس کو کنٹروورشل موسٹلی میڈیا میں ہوا ہے، کسی ملک نے بوائکٹ کی بات کی نہیں آفیشیلی، انکلوڈنگ US نے، اور جیسا آپ نے خود بتایا کہ امریکنز بھی اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، تو کسی نے ایکچولی بوائکٹ کرنے کی بات نہیں کی تھی۔ یہ ابھی جو باتیں ہو رہی تھی وہ میڈیا تک ہی محدود تھی، انالیسز۔ جی، یہ دیکھیں 5th جنریشن وارفیئر اور کس چیز کا نام ہے، کوئی بھی ملک اس طرح تو سامنے نہیں آتا آج کل۔ یہ 5th جنریشن وارفیئر یہ سوشل میڈیا کے تھرو ہی شخصانہ انٹینشنز کا جو بیک گراؤنڈ میں ہے، جو بیک گراؤنڈ میں ہے، یہ ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ میڈیا بھی اگر CNN اور BBC اور اس قسم کے بڑے چینلز اور رائٹرز اور AFP اگر بائیکاٹ کی خبریں پھیلا رہا ہے یا سورسز کو کوٹ کر کے بات کر رہا ہے، تو اس کو چائنا نے اتنا لائٹلی نہیں لیا تھا۔ اس کے اگر آپ دیکھیں کہ جتنی بھی سوشل میڈیا کے اندر چیزیں چلتی رہیں، اس کے اندر AFP اور رائٹرز جو ہیں وہ بڑے معتبر قسم کے ادارے سمجھے جاتے ہیں، اور سمجھا جاتا ہے کہ جو نیوز وہ دیتے ہیں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے، اوتھینٹسٹی ہوتی ہے۔ تو یہ والی خبریں جو آئیں مارکیٹ کے اندر چائنا کے اولمپکس کو بائیکاٹ کرنے والی، وہ بیسیکلی AFP اور رائٹر کی آئیں، اور اس کو ہم لوگ کافی فالو کرتے رہے۔ میں کیونکہ خود اینالسٹ ہوں اینڈ آئی ورک ود چائنیز یونیورسٹی، چائنا کمیونیکیشن یونیورسٹی، تو بہت ساری خبریں تقریباً آلموسٹ اگر دیکھا جائے پچھلے 6 مہینے میں تو اس طرح کی more than 2000 نیوز کلپنگز۔ اچھا، یہاں پہ ایک سبق ہمارے لیے بھی ہے خالد صاحب، وہ یہ ہے کہ میں بھی جتنا آپ کر رہے تھے وہ اتنا تو میں نے نہیں اس کو کیا، لیکن جو میں دیکھ رہا تھا ریاکشنز چائنیز کے، اس میں ایک بڑا اچھا سبق ہے۔ چائنیز نے نی جرک ریاکشنز نہیں دیے، اور انہوں نے بڑا کیلکولیٹڈ طریقے سے ہر جو ایکیوزیشن، جو مسئلہ آیا اس کا انہوں نے بڑے پراپر ریسرچ طریقے سے جواب دیا۔ اگر یہ ایشو ہے تو اس کا حل ہم نے یہ نکال دیا، اگر یہ ایشو ہے اس کا حل یہ ہے۔ میں اس بارے میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے بہت کلوزلی ان چیزوں کو فالو کیا پچھلے 1 سال میں۔ سب سے پہلے چائنا کے اوپر جو ایکوزیشن لگی کرونا وائرس پھیلانے کی، چائنا نے اس پہ نی جرک ریئیکشن نہیں دیا، اس کا بڑا کیلکولیٹڈ طریقے سے انہوں نے رسپانس دیا، اور انہوں نے نہ صرف رسپانس دیا بلکہ انہوں نے پوری دنیا کو کرونا وائرس کے اوپر کنٹرول کرنے کا طریقہ بھی بتایا، اور نہ صرف اپنے پاس کنٹرول کیا۔ اس کے بعد تھوڑا سا کرونا وائرس کی طرف سے جب ہٹا تو شنجان کاٹن کے اوپر، آپ کو پتہ ہے جو چائنا کی کاٹن ہے، اٹ از ون آف دی موسٹ فیمس ان دی ورلڈ، اور وہ سب سے زیادہ جو اس وقت کاٹن پروڈکٹس جو ویسٹرن مارکیٹ میں بک رہی ہیں وہ چائنیز کاٹن کی بنی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد چائنیز کاٹن کے اوپر بہت زیادہ بات چیت ہونی شروع ہو گئی کہ جی وہاں پہ فورس لیبر ہوتی ہے، وہاں پہ وہ ہوتا ہے۔ اس پہ بھی ہم نے دیکھا کہ چائنیز گورنمنٹ نے بڑا کیلکولیٹڈ اس کے اوپر اپلائی دیا اور لاجکس کے ساتھ بات کی۔ جب یہ والا سکینڈل تھوڑا کم ہوا تو اس کے بعد
چائنیز ہیومن رائٹس وائلیشن کے اوپر بات چیت شروع ہو گئی. اور آپ نے دیکھا کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے 2 دن پہلے ایک انٹرویو بھی دیا چائنیز میڈیا کو, جس میں انہوں نے دنیا کو ان کے دوگلے پن کے اوپر بتایا کہ جی آپ ایک طرف تو چائنا کو اکیوز کرتے ہیں ہیومن رائٹس وائلیشن پہ, دوسرا کشمیر میں جتنی ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہیں اس پہ آپ نے آنکھیں بند کر کے رکھی ہوئی ہیں. تو جو ہیومن رائٹس وائلیشن کے اوپر بھی بات چیت ہوئی, اس میں بھی چائنیز گورنمنٹ نے بڑا کیلکولیٹڈ رسپانس دیا. ہم نے دیکھا کہ وہ ایون جرنلسٹ کو لے کے, ایمبیسڈرز کو لے کے ویسٹرن کنٹریز کے شنگجان پروونس, کاشگر اور ادھر گئے. سیکرٹری جنرل یو این شاید کوئی وزٹ ہونے جا رہا ہے جس پہ ایکسیس اب وہ دیں گے, وہ جو ری ایجوکیشن کیمپس ہیں ان تک ایکسیس دیں گے. ویسے یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ یہ بڑی اچھی بات ہے, اور میں اگین کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑا لیسن ہے ہمارے لیے بھی اور دوسرے ممالک کے لیے بھی کہ چائنیز نے جو ہے ایکچولی رسائی دی ان ایجوکیشن سینٹرز تک کے لوگ ہیں وہاں پہ, لیکن ان کی ٹریننگ ہو رہی ہے, ان کی ایجوکیشن ان کو آ کے دیکھ, یعنی کوئی ٹارچر نہیں ہو رہا, کوئی جیل میں نہیں ہے وہ. ہاں ان کے ایک رولز ہیں, وہ رولز کے مطابق وہ اپنے چائنیز کو بھی, وہ صرف چائنیز مسلمانوں کو نہیں کرتے, وہ اپنے آرڈنری چائنیز سٹیزنز کو بھی, اب نہیں بہت پہلے سے ان کا ایک سسٹم ہے, چائنا کا ایک سسٹم ہے, ہر ملک کا ایک سسٹم ہوتا ہے, آپ اس سے اتفاق اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ وہ سسٹم ہے ان کا. جی, اس میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ چائنیز نے یہ جو اپنے سکولز بنائے ہوئے ہیں, جن کو آپ ٹریننگ کیمپس کہہ لیں یا فنشنگ سکول کہہ رہے ہیں یا لرننگ سکولز کہہ لیں, ان کے وہاں پہ کوئی دینی تعلیمات نہیں دی جاتی, وہاں پہ بیسیکلی وہ آپ کو ایک گڈ سٹیزن ہونے کے ان کے مختلف رولز ہیں. آپ دیکھیں چائنا کی پاپولیشن کتنی زیادہ ہے, 1.2 بلین سے زیادہ کی پاپولیشن ہے, آپ نے 1.2 بلین پاپولیشن کو کنٹرول کرنا ہے. کرائم ریٹ چائنا کے اندر اتنا کم ہے, بالکل بیس لیول پہ کرائم ریٹ ہے. تو اگر اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں چائنا نے پچھلے 2 سال میں جتنی اپنی غربت کی سطح سے لوگ نیچے رہ رہے تھے ان کو اوپر لے کے گئے ہیں. تو یہ والے جو ان کے ٹریننگ سکولز یا وہ بنے ہوئے ہیں, یہ ان لوگوں کے لیے زیادہ ہیں جو کہ بچپن میں کسی وجہ سے تعلیم نہیں حاصل کر سکے, یا جن کو وہ شعور نہیں ہے کہ ایک آرگنائزڈ معاشرے میں کیسے رہنا ہے. کیونکہ چائنا کے اندر جتنی ہم نے ترقی دیکھی ہے پچھلے 40 سال کے اندر, بڑی انپریسیڈنٹڈ ترقی ہے, اور وہ اسی لیے ہوئی ہے کیونکہ سوسائٹی کو آرگنائزڈ ایگزیکٹلی. اب وہ آرگنائز جو ہے اس میں سختی بھی ہوتی ہے, جی, تو اس کو اب پھر لوگ ڈیفرنٹ انٹرپریٹیشنز دیتے ہیں. جی, اس میں پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا لیسن ہے. نمبر 1 یہ کہ 5th جنریشن وارفیئر جس کی ہم بات کرتے ہیں کہ جی وہ ایک سوسائٹی کو بہت زیادہ پینیٹریٹ کرتا ہے. تو چائنا کے اندر اگر ہم دیکھیں تو چائنا نے 5th جنریشن وارفیئر کو کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے اپنے لوگوں کے اندر شعور پیدا کرنا شروع کر دیا. دوسری چیز 5th جنریشن وارفیئر کی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جی کوئی حکومت سامنے نہیں آئی. اب جس طرح یہ چائنا کے خلاف جو اولمپکس پہ یا باقی پروپیگنڈاز ہوئے ہیں اس میں کسی قسم کی دنیا کی کوئی حکومت سامنے نہیں آئی. یہ وہ کولڈ وار ایرا نہیں ہے کہ ایک سٹیٹمنٹ رشیا سے نکلتی تھی اور ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ امریکہ سے نکلتی تھی. یہ وہ والا ایرا نہیں ہے. یہ وہ ایرا ہے جس میں سوشل میڈیا کے تھرو, مختلف اپلیکیشنز کے تھرو جو ہے وہ انفارمیشن کو پھیلایا جاتا ہے اور پھر اس انفارمیشن کے اوپر فیڈ بیک لے کے ایک پبلک اوپینین کریٹ کیا جاتا ہے. تو یہ 5th جنریشن وارفیئر ہے جو کہ چائنا کے خلاف پچھلے چند مہینوں سے بہت زیادہ استعمال ہوتی رہی, اور وہ اس لیے ہوتی رہی کیونکہ ویسٹ اور بہت سارے ممالک جو ہیں وہ کمپٹیشن ہے, کمپٹیشن بھی, اور چائنا کے بیلٹ اینڈ روڈ پروگرام سے بہت گھبراتے ہیں. ایسے ہی ہے. اور اس میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس میں ایک اور بھی لیسن ہے چائنا کی طرف سے, جو 5th جنریشن وارفیئر آپ بات کر رہے ہیں, کہ انہوں نے مثال کے طور پہ سوشل میڈیا ایپس, ٹویٹر, ان سے ایک خطرہ ان کو محسوس ہوا تو انہوں نے بجائے کہ وہ اس کو بین کر دیں, انہوں نے ایک اپنا ٹویٹر بنا لیا جو ٹویٹر سے زیادہ فیمس, اس کے یوزرز جو ہیں وہ ٹویٹر سے زیادہ ہیں ایکچولی, کیونکہ چائنا کی پاپولیشن ہے. تو انہوں نے, اور اس پہ آپ چائنیز پہ جا کے دیکھیں, اس پہ چائنیز اپنی سوشل میڈیا کا کام بھی کر رہے ہیں, انفلوئنسرز بھی ہیں, اور وہ سسٹم اور رولز کے مطابق بھی ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی. یہ ٹک ٹاک پاکستان میں جو بہت زیادہ چلتا ہے, یہ چائنیز ایپ ہے بیسیکلی. نہیں تو ویسٹ میں چل رہا ہے, یہ ویسٹ میں چل رہا ہے اس وقت. دنیا میں فیمس ترین ایپ جو ہے وہ واٹس ایپ یا ٹویٹر نہیں ہے, وہ ٹک ٹاک, اینڈ دیٹس اے چائنیز ایپ. اس کے علاوہ آپ نے بالکل اچھی بات کی کہ انہوں نے چیزوں کو بین کرنے سے بہتر یہ سمجھا کہ اپنے لوگوں کو اپنی ایپس دیں. اور ہالی ووڈ کی فلمز, یہ بھی بتائیں نا کہ ہالی ووڈ کی فلمز جو ہیں
سب سے زیادہ انہوں نے بجائے کہ وہ ہالی ووڈ فلمیں آئیں چائنا کے خلاف تو انہوں نے بین کرنے کے بجائے انہوں نے کہا کہ نہیں آپ پروڈیوسرز جو ہیں ہم سے بڑی مارکیٹ کوئی ہے نہیں فلموں کے لیے تو آپ نے ہماری رضامندی بھی ساتھ لینی ہے. تو انہوں نے ان کو موقع بھی دیے, رسائی بھی دی, شوٹنگ بھی کریں, وہ آئیں شنگھائی اور بیجنگ میں اور دوسرے بڑے شہروں میں فلمیں بھی بن رہی ہیں ہالی ووڈ کی. اور اب بلکہ امریکی حکومت یا امریکہ میں یہ ڈیبیٹ چل رہا ہے کہ ہالی ووڈ جو ہے وہ ایکچولی چائنا کو اچھا دکھا رہا ہے کیونکہ انہوں نے فلمیں وہاں پہ بیچنی ہے چائنا کے اندر, کیونکہ چائنا کی بہت بڑی تو آپ مارکیٹ جو ہے نا اس کو استعمال کریں ایز اے لیوریج, نہ کہ بین کرنا. بین کرنا جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں. اور اس کے مقابلے میں اگر آپ ویسٹ کو دیکھیں, ویسٹ نے ہواوے کو بین کر دیا, ویسٹ نے ہواوے کو بین کر دیا. ہواوے کی جو ان کی فائنینشیل مینیجر تھیں ان کو کینیڈا میں ان کو پکڑ لیا گیا, 8-9 مہینے کے بعد ان کو چھوڑا گیا. اور ابھی بھی ہواوے فون اگر آپ خریدیں تو اس میں ویسٹرن ایپس ڈاؤن لوڈ نہیں ہو سکتی, ہواوے کو بین کیا ہوا ہے. ویئر ایز چائنا کے اندر نہ آئی فون بین ہے نہ کچھ اور بین ہے, بیکاز چائنیز بلیو ان این اوپن کمپٹیشن اینڈ اے کمپٹیٹیو مارکیٹ. اور جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بھی بڑی اچھی چیز ہے. وجہ یہ کہ چائنا جو ہے, ہم لوگ بھی چائنا سے بڑا ڈر رہے تھے کہ جس وقت یہ سی پیک شروع ہوا یا بیلٹ اینڈ روڈ کا پروگرام شروع ہوا کہ جی چائنیز مارکیٹ فلڈ کر دیں گی پاکستان کے اندر, ہمارے کوئی آئٹم بنے گا. لیکن اس میں تھوڑا سا پش بیک بھی ہوا نا ٹریڈ کے اندر, نیگوسیشنز میں ہم نے پھر مانگی وہ چیزیں کہ وہ تھوڑی سی وہ ہمیں کوشن ملے نیگوسیشن میں. ایگزیکٹلی, لیکن اور چائنیز کوآپریٹو تھے. جی, اس میں آپ کو میں یہ بتاؤں کہ یہ نہ صرف یہ جو کوشن ہے انہوں نے پاکستان کو نہیں دیا, یہ پوری دنیا کو دیا. اور چائنا از دی اونلی کنٹری کہ جنہوں نے اپنے ملک کے اندر امپورٹ ایگزیبیشن بھی لگائی. پرائم منسٹر صاحب ہمارے جو 2019 میں گئے ادھر, وہ بیسیکلی شنگھائی میں اٹ واز این امپورٹ ایگزیبیشن کہ جس میں انہوں نے پوری دنیا کے ایکسپورٹرز کو کہا کہ ہمارے ملک میں آؤ اور جو چیز آپ چاہتے ہیں کہ ہم امپورٹ کریں ادھر آ کے ڈسپلے کرو. سو آئی تھنک اٹ واز اے ویری بولڈ اسٹیپ جو کہ چائنیز گورنمنٹ نے لیا, اور وہ بڑی سکسیسفل ایگزیبیشن. اچھا, کچھ ایشوز کی طرف بھی آئیں. ایک اچھی ہیلتھی ریلیشن شپ میں جو ہے ایشوز ہوتے ہیں اور وہ آپ سالو کرتے ہیں. تو وہ ایک ایشو جو تھا وہ جو ایک دہشت گرد واقعہ ہوا تھا داسو ڈیم کے حوالے سے, اس میں چائنیز انجینئرز جو ہیں جاں بحق ہوئے تھے. اور تو اس پہ ابھی پچھلے دنوں پھر اناؤنسمنٹ ہوئی کہ پاکستان جو ہے وہ کمپنسیشن پے کرے گا ان چائنیز انجینئرز کی فیملیز کو. اور ہم نے یہ بھی پھر دیکھا کہ چائنیز جو ہیں تھوڑے سے پھر وہ سیکیورٹی ریویو ہوئی, آبویسلی سیکیورٹی ریویو ہوئی. اور ظاہر ہے پاکستان میں ہمیں تو یہ نہیں کہ وہ چائنیز انسیڈنٹ ہوا, تو ہمارے تو اپنے لوگ شہید ہو رہے ہیں, ہمارے اپنے سروسز کے, ہماری اپنی پولیس آرمی کے, تو ظاہر ہے یہ ایک ایشو ہے. تو اس میں کوئی کوتاہی والا عنصر نہیں ہے, اس میں ایک ایشو ہے اور اس کو آپ نے اڈیپٹ کرنا ہے, اس کو جو ہے وہ دیکھنا ہے اور اس کے حساب سے جو ہے پھر آپ نے ریئیکشنز بھی دینے. تو اب یہ ایشو جو ہے ریزالو ہو گیا ہے. تو اس کی وجہ سے پھر رپورٹس بھی تھی میڈیا کے اندر کہ شاید کچھ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس جو ہیں وہ سیکیورٹی ریویو کی وجہ سے جو ہیں وہ سست روی, بند تو نہیں ہوئے ہیں لیکن سست روی کا شکار ہوئے ہیں. اس پہ آپ پہلی بات میں یہ بتاؤں کہ ہمارے سیکیورٹی فورسز نے بہت الیبریٹ ارینجمنٹس کیے ہوئے ہیں سی پیک پروجیکٹس کی سیکیورٹی کے لیے اور چائنیز کی سیکیورٹی کے لیے. اور یہ داسو والا جو انسیڈنٹ ہوا, اٹ واز این آئسولیٹڈ انسیڈنٹ. اس کو میں لیپس آف سیکیورٹی نہیں کہوں گا, بٹ اٹ از این آئسولیٹڈ انسیڈنٹ. اور وہاں پہ اگر آپ اس علاقے میں جائیں تو اتنا زیادہ پہاڑی علاقہ ہے اور اتنا دشوار علاقہ ہے کہ وہاں پہ اس قسم کے انسیڈنٹس ہونے کی ہو جاتے ہیں. پاکستان گورنمنٹ نے بالکل یہ کہا کہ ہم ان کی کمپنسیشن دیں گے, بلکہ دے بھی رہے ہیں. اگر آپ وہ داسو ڈیم کا ایگریمنٹ کو اگر آپ دیکھیں, جو ایگریمنٹ ہے ہر انٹرنیشنل ایگریمنٹ کے اندر کسی قسم کا حادثہ ہو جائے یا کچھ ہو جائے اس میں ہوتا ہے. اٹ از این انٹرنیشنل ایگریمنٹ جس کے تحت ان کو وہ پیمنٹس ہو رہی ہیں. جہاں تک سست روی کا شکار ہونے کا بات ہے, میں اس بات سے اس لیے ایگری نہیں کروں گا کہ جب داسو والے یہ انسیڈنٹ ہوا انہی دنوں میں یہ سکھر سے آگے کی جو موٹر وے ہے وہ بن رہی تھی اور وہ موٹر وے ابھی بھی بن رہی ہے. اس کے علاوہ چائنیز این ٹی ڈی سی کے پروجیکٹ میں یہ جو ہماری ٹرانسمیشن لائن نہیں بن رہی ہیں. جی یہ تاثر بالکل غلط ہے. نہ چائنیز نے اپنی ادھر سے کسی قسم کی ورک فورس کو کم کیا اور نہ ہی انہوں نے کسی پروجیکٹ کے اوپر کام کو روکا. ہاں, داسو میں اتنا بڑا کیونکہ انسیڈنٹ ہوا تھا, وہاں پہ کچھ عرصے کے لیے سیکیورٹی کو ریویو کیا گیا تاکہ اس قسم کے واقعات دوبارہ نہ ہوں.
آپ دیکھیں بلوچستان میں ہر روز واقعات ہو رہے ہیں. ابھی پچھلے دنوں ہماری سیکیورٹی فورسز پہ بہت بڑا دہشت گردوں کا حملہ ہوا, سب سے بڑا واقعہ تو 3 سال سب سے بڑا واقعہ ہوا پچھلے 3 سال میں. لیکن گوادر پورٹ پہ اور گوادر کے اوپر جو چائنیز کام کر رہے ہیں وہ اسی طریقے سے کام کر رہے ہیں. اسی طرح کوئٹہ میں بھی حملے ہوتے رہے, ڈفرینٹ جگہوں پہ حملے ہوتے رہے. چائنیز قوم بھی میں آپ کو بتاؤں کہ وہ بھی ڈرنے والی نہیں ہے ان دھماکوں سے اور ان چیزوں سے. ان کے اندر بھی بہت زیادہ ول ہے اینڈ دے وانٹ ٹو فنش دس سی پیک پروجیکٹس ان ٹائم. اور کسی قسم کا اس قسم کا حادثہ جو ہے وہ پاکستان چائنا کے ریلیشن شپ میں کسی قسم کی دراڑ نہیں لا سکتا. آخر میں خالد صاحب, اکنامک جو ریلیشن شپ ہے ہماری اور چائنا کی, اس پہ مجھے نہیں پتہ یہ خیر ہم کیونکہ پی ٹی وی ہیں, ہم جو ہے کوئی خبر جو ہے بغیر اس کو اوتھینٹیکیٹ کیے ہوئے نہیں دیتے. تو بڑی یہ رپورٹس, آپ تو کیونکہ ڈائریکٹ چائنا افیئرس سے منسلک کام بھی کر رہے ہیں, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کیونکہ یہ بڑی رپورٹس چل رہی ہیں سوشل میڈیا پہ کہ آپ کو پتہ ہے چائنا نے جو پاکستان کی سپورٹ کی تھی پچھلے دنوں, اکنامک سپورٹ تھی, بجٹری سپورٹ ایک طرح سے پاکستان کو دی تھی, اور تو ابھی پھر سے وہ رپورٹس کچھ سرکولیٹ ہو رہی ہیں اس حوالے سے. میں نے آفیشیلی کوئی اس کا ابھی تک پڑھا نہیں ہے کہ ایسا کوئی کچھ ہے, کیونکہ جہاں تک یہ وزٹ ہے پرائم منسٹر صاحب کی, اٹس اسٹرکٹلی ونٹر اولمپکس, شو آف سپورٹ اور ریزمپشن آف فزیکل جو وہ تھے ہمارے ایکسچینجز, کیونکہ وہ 2020 کے بعد جو ہے وہ کووڈ کی وجہ سے متاثر ہوئے تھے. اگرچہ کنسلٹیشنز متاثر نہیں ہوئی تھیں, وہ جاری تھی, ہاں وہ جاری تھی, لیکن یہ جو ہے اس کی تو یہ فزیکل تو ایک ہیوج شو آف سپورٹ ہے فرام پاکستان جو ہے. لیکن یہ جو رپورٹس چل رہی ہیں آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے, اس پہ کیا کہیں؟ پہلی بات میں یہ بتاؤں کہ پاکستان کو سعودی عربیہ بھی سپورٹ کرتا رہا ہے, بہت پہلے امریکہ بھی سپورٹ کرتا رہا ہے, اس وقت تو کوئی بات نہیں کرتا. یہ جب بھی چائنا پاکستان کو سپورٹ کرنے کی بات کرتا ہے تو بہت سارے سوشل میڈیا کے اوپر بات چیت اور وہ شروع ہو جاتی ہیں, تو ایسی زیادہ افواہیں ہوتی ہیں. پاکستان چائنا کا ریلیشن شپ جو ہے وہ کوئی پچھلے 5 سال یا 10 سال پرانا نہیں ہے. اٹ ہیز اے ویری لانگ ہسٹری. پاکستان ہیز بین سپورٹنگ چائنا آل along. جس وقت چائنا نے اتنی زیادہ ترقی نہیں کی تھی 50s اور 60s کے اندر, اٹ واز پاکستان, ہماری پی آئی اے ادھر جاتی تھی اور آتی تھی. اب بہت ساری جگہوں پہ چائنا ہمیں سپورٹ کر رہا ہے in terms of direct investments, in terms of economic support, in terms of some aid, in terms of COVID vaccination. اگر آپ دیکھیں جتنی کووڈ ویکسینیشن ہماری آئی ہے almost 80 to 90% is Chinese. تو یہ والا جو پی ایم کا وزٹ ہے یہ کسی حوالے سے وہاں سے ایڈ لینے کے لیے نہیں ہے, وہاں سے کسی حوالے سے ہمارے پرائم منسٹر صاحب ادھر پیسے لینے نہیں جا رہے. ہمارے پرائم منسٹر صاحب ایک شو آف اسٹرینتھ, شو آف سپورٹ کے لیے جا رہے ہیں, and he is going to negotiate. Yes, he is going to talk about the coming investment in the CPEC projects. جو پچھلے دنوں ایک فورن منسٹری والوں نے بھی اپنی پریس بریفنگ میں بتایا کہ جس میں آئی ٹی, جس میں ٹریڈ, ہمارے اسپیشل اکنامک زونز پہ کام شروع ہو گیا ہوا ہے. فیصل آباد کا بہت بڑا اکنامک زون بننا شروع ہو گیا ہوا ہے, ادھر کے پی میں 2-3 اکنامک زونز بن گئے ہیں. ناؤ دس از دی ٹائم دیٹ چائنیز کمپنیز ول کم, پاکستان کے اندر وہ آئیں گے اور وہ انویسٹ کریں گے. ٹریڈ کوآپریشن کی وہ ہے, ٹریڈ کوآپریشن ہے یہ, اور چائنا یہ صرف ہمارے ساتھ نہیں کرا. چائنا جو ہے ابھی میں کل پڑھ رہا تھا کہ ان کی امریکہ سے زیادہ اسرائیل کی ٹریڈ جو امپورٹ ہے وہ امریکہ سے زیادہ امپورٹ چائنا سے ہو رہی ہے. پھر چائنیز کوآپریشن جو یو ای کے ساتھ ہو رہی ہے, ایران کے ساتھ ہو رہی ہے, دوسرے ممالک کے ساتھ ہو رہی ہے. سو دس از حتیٰ کہ انڈیا کے ساتھ ان کی جو ہے. میں آپ کو صرف ایران کے بارے میں بتاؤں, چائنا نے ابھی ایران کے ساتھ $25 بلین کا اسٹریٹجک پارٹنرشپ ایگریمنٹ سائن کیا. تو یہ بات کہنا کہ جی پاکستان کو کوئی اسپیشل اٹینشن مل رہی ہے, نہیں. پاکستان کو جو ہے سی پیک پاکستان کے اندر سے گزر رہا ہے. ایک بات یہ وہ ایک اسپیشل اٹینشن, وہ نہیں, وہ اسپیشل اٹینشن دیکھیں اس طرح کہ ٹوٹل 6 کوریڈور ہیں, اور یہ ایک یونیک کوریڈور ہے جو صرف ایک کنٹری میں سے گزر رہا ہے. وہ اس لیے کہ بٹوین چائنا اینڈ عربین سی, انڈین اوشن کے درمیان میں ایک اکیلا پاکستان ہے. سو دیٹ از سم تھنگ ویری اسپیشل, جو کہ ایک فلیگ شپ پروجیکٹ ہے. باقی جو کوریڈورز ہیں کسی میں 8 کنٹریز ہیں, کسی میں 12 کنٹریز ہیں, منیمم جو ہیں وہ 7 کنٹریز ہیں. تو اس لیے اگر آپ دیکھیں باقی کوریڈورز کی وہ اہمیت نہیں ہے جو سی پیک کی ہے. اسی لیے پریزیڈنٹ شی جی پنگ نے جب وہ پاکستان کے دورے پہ آئے تھے 2014 میں, اور جب اس کو اناؤنس کیا تھا پرسنلی, دس از دی اونلی کوریڈور جس کا افتتاح جو ہے وہ پریزیڈنٹ شی جی پنگ نے خود آ کے کیا ہے. اور چائنیز گورنمنٹ نے اس کو فلیگ شپ پروجیکٹ صرف اسی لیے کہا
رہا ہے کہ فار دیم اسٹریٹجیکلی اٹ از اے ویری امپورٹنٹ کوریڈور، کیونکہ یہ کوریڈور صرف ایک ملک میں سے گزر رہا ہے، تو اس سے آپ اس کوریڈور کی امپورٹنس کا اندازہ لگا ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ نے اس کو کراؤن جول آف بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا کراؤن جول اس کو قرار دیا سی پیک کو. خالد تیمور صاحب جو کہ ڈائریکٹر ہیں پاکستان ریسرچ سینٹر کمیونیکیشن یونیورسٹی آف چائنا بیجنگ میں، اور ظاہر ہے پاکستان میں بھی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں سینٹر فار گلوبل اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز CGSS آپ کا. خالد صاحب always pleasure to have you. اور اس پہ ہم پرائم منسٹر صاحب بھی جائیں گے، تو ہم اس کے بعد بھی خالد صاحب ہم جب once the visit is over تو اس کے بعد بھی ہم ایک ریویو ایک نظر اس کے اوپر ڈالیں گے، آپ بھی ساتھ ہوں گے اور ہمارے دوسرے ایکسپرٹس بھی ہوں گے. میں ایک چھوٹا سا وقفہ لوں گا یہاں پہ، اور وقفے کے بعد ہم واپس آئیں گے. واپس آنے کے بعد یہ جو ایک لہر، تو میں اس کو نہیں کہوں گا ابھی لہر نہیں ہے، لیکن ایک اضافہ ہوا ہے پچھلے چند مہینوں کے اندر دہشت گردی کے واقعات میں جو سرحد پار ہیں، اور ہمارے مغربی سرحدوں سے اس کا تعلق ہے. اس پہ تھوڑی سی نظر ڈالتے ہیں، اور جو مجھے جوائن کر رہے ہیں کہ ایکسپرٹ ہیں جو پچھلے 15 سال سے 16 سالوں سے مغربی سرحدوں پر جو ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں انہیں اسٹڈی کر رہے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہیں گے، اور تھوڑی سی اس پہ نظر ڈالتے ہیں. آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے، وقفے کے بعد ملاقات ہوتی ہے. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سیمسٹر بہار 2022 میں داخلے جاری ہیں. جدید فاصلاتی نظام تعلیم کے ذریعے گھر بیٹھے آن لائن طریقہ تعلیم، میٹرک سے PhD تک مختلف مضامین میں داخلے. HEC سے منظور شدہ ڈگری پروگرامز 4 صوبوں کشمیر، گلگت بلتستان میں علاقائی مراکز، آن لائن داخلوں کی سہولت. مزید تفصیلات کے لیے وزٹ کریں aiou.edu.pk. ہمارا عزم معیاری تعلیم سب کے لیے. شادی کے وقت تو یوں لگتا تھا کہ میں ذمہ داریوں کے بوجھ تلے ہی دب جاؤں گا، لیکن میں نے اور میری بیوی نے باہمی مشاورت سے اپنی چھوٹی سی فیملی کی بنیاد مناسب وقفے ماں اور بچے کی صحت پہ رکھی. اس لیے میری لائف تو سیٹ ہے. مفت مشورے اور قابل بھروسہ سہولیات کے حصول کے لیے مفت کال کریں. محکمہ بہبود آبادی، حکومت پنجاب. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ریاست، ہم براہ راست ہیں PTV نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیوز سے. اور اس وقت بریک سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے وزیر اعظم صاحب کا جو ابھی چائنا وزٹ ہے، جو کہ پہلا ہے 2000 کووڈ کے بعد جو ہے مشاورت کو کلوز کو ہماری کنسلٹیشنز چائنیز لیڈرشپ اور پاکستانی لیڈرشپ وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، بہت کلوز ہے. لیکن یہ شو آف سپورٹ ہے. پاکستان جو ہے اس وقت جو ونٹر اولمپکس ہو رہے ہیں 2022 بیجنگ میں، اس پہ بڑی کنٹروورسی انٹرنیشنل میڈیا میں پچھلے دنوں ہوئی ہے. تو ایک طرح سے پاکستانی لیڈرشپ کی طرف سے یہ ایک شو آف سپورٹ ہے. اچھا، جو ابھی دوسرا جو ایشو ہے، ہم پچھلے ہفتے بھی بدھ کو ہم اس کو ڈسکس کر رہے تھے، اور یہ ڈسکشن ابھی بھی پاکستانی میڈیا میں جاری ہے کیونکہ یہ اہم ہے بہرحال. اور وہ یہ ہے کہ میں اگین اس کو لہر نہیں کہیں گے، لیکن ایک اضافہ ہوا ہے دہشت گردی کے واقعات میں مغربی سرحدوں سے جو منسلک علاقے ہیں. اور پھر جو اسلام آباد میں ہوا جس میں ایک ہمارے ایک پولیس آفیسر شہید ہوئے، پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ لاہور میں جو واقعہ ہوا، اور اس کے بعد پھر جو بلوچستان میں ہوا، جہاں پہ میرے خیال میں 2019 3 سال میں سب سے بڑا ایک سنگل واقعہ جس کے اندر اتنی زیادہ شہادتیں ہوئیں، ہمارے ملٹری سولجرز جو ہیں شہید ہوئے.
ایک واقعے کے اندر 10 اس میں ہوئے تھے. آخری جو ہوا تھا وہ 2019 میں اپریل 2019 میں جب ایئر فورس اور نیوی کے اہلکار جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے. اس وقت 14 تھے وہ, تو یہ 10, تو 3 سال میں سب سے بڑا. تو یہ اوور آل جو واقعات ہیں, اوور آل آپ دیکھیں کہ جو ہمارے خیبر پختونخوا اور گوئنگ ڈاؤن آل دا وے عربین سی تک بلوچستان, تو اس پہ ہم اوور آل بات کرتے ہیں. لیکن اس میں جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان واقعات کے بعد جو مشیر خاص نیشنل سیکیورٹی کے ڈاکٹر معید یوسف صاحب وہ کابل گئے, اور یہ تصویریں ہیں ان کی, اور کابل میں جا کے انہوں نے مذاکرات کیے ہیں. جو عبوری حکومت ہے وہاں پہ افغانستان میں اس وقت, جس کی قیادت طالبان کر رہے ہیں, تو اس آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہاں پہ میٹنگز ہوئی ہیں. تو وہاں پہ اور پھر بعد میں میڈیا میں ایک بڑی رپورٹس آئی ہیں کہ کلیئر پاکستان نے ایک میسج دیا ہے کہ پاکستان جو ہے اگر عبوری حکومت اس وقت افغانستان کی جو ہے وہ اقدامات نہ اٹھا سکے تو پاکستان جو ہے وہ رائٹ یہ ریزرو رکھتا ہے کہ وہ اپنی سیکیورٹی کے لیے اقدامات اٹھائے. تو اور یہ طالبان کی طرف سے جو یقین دہانی بھی آئی ہے کہ افغان سرزمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. تو مجھے اس وقت میرے ساتھ سیف اللہ محسود صاحب ہیں جو کہ پریزیڈنٹ ہیں فاٹا ریسرچ سینٹر کے. محسود صاحب, آپ پچھلے 15, 16, 17 سال سے تقریباً آپ تو اسٹڈی کر رہے ہیں یہ تمام ملیٹنٹ ایکٹیویٹی جو ہمارے مغربی سرحدوں پہ بالخصوص پاکستان افغانستان, لیکن اوور آل ہمارے مغربی سرحدوں کو آپ دیکھتے رہے ہیں. اور یہ ایکٹیویٹی جو ہے دہشت گردی کی یہ ابھی نئی نہیں ہے, یہ پچھلے ہم 15, 16 سالوں سے دیکھ رہے ہیں. تو لیکن یہ نئی جو بات ہے اس میں وہ یہ ہے کہ یہ 2015, 14, 15, 16 کمی آئی تھی اس کے اندر, اور پھر ہم نے اچانک سے دیکھا ہے 2019 سے جو ہے اچانک سے یہ گراف اوپر جانا شروع ہوا ہے. اور 19 میں ہم نے دیکھا, بلکہ 18 کے آخر سے آپ لے لیں کہ چائنیز کونسلیٹ اٹیک کراچی میں, ہمارا جو اسٹاک ایکسچینج ہے کراچی میں 2018 کے آخر میں, پھر 19 سے ہم آتے ہیں اور 19 سے آغاز ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ 19 میں پھر اپریل میں ہوتا ہے, اور مارا میں جو ہمارے ایئر فورس اور نیوی کے جو اہلکار تھے بسوں سے اتار کے انہیں شہید کیا گیا, ایگزیکیوٹ کیا گیا. اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا یہ اپریل میں تھا, اور فوراً اس کے بعد مئی میں جو ہوٹل پی سی ہے گوادر میں وہاں پہ حملہ ہوتا ہے. اور اس کے بعد سے پھر ایک گراف 19, 2020, پھر 2021, یہ 2 سال بالخصوص 2020 اور 21 میں جو ہے گراف یہ اضافہ ہوتا گیا ہے. اور اب ہم جنوری 2022 میں, اور ہم نے دیکھا کہ یہ 2-3 واقعات ہو چکے ہیں, جو 2 واقعات بلکہ مین جو ہے جو بلوچستان میں ابھی جو لیٹسٹ ہے, پھر لاہور میں جو ہوا ہے واقعہ. تو یہ جو ہے ایک ٹرینڈ ہم دیکھ رہے ہیں. تو پہلے ہم آتے ہیں اس پہ طالبان افغانستان پہ آتے ہیں, اور اسی کے ساتھ میں ناظرین کو یہ ایک بریکنگ نیوز ہے ایک طرح سے کہ ایک ویل نون کمانڈر ٹی ٹی پی کے کمانڈر رفیع اللہ, اور یہ اس کی تصویریں ہیں, یہ اس کی تصویریں ہیں 2, اور ان کے بارے میں ابھی اطلاعات اور بلکہ ایک تصویر بھی آئی ہے جو کہ جس سے ثابت ہوا کہ ایکچولی یہ ہلاک ہو چکے ہیں. اور یہ تصویر تو میں اسکرین پہ نہیں دکھا رہا کیونکہ وہ بڑی گرافک تصویر ہے ان کی ہلاکت کی, لیکن یہ جو تصویر میں آپ کو بھی دکھا رہا ہوں, یہ کمانڈر رفیع اللہ, یہ مشہور تھے, ان کو ڈاکٹر کے نام سے لوگ جانتے تھے, ڈاکٹر, اور احمد عبداللہ اور ڈاکٹر, یہ ان کے کوڈ نیم زیادہ رہے ہیں. اور یہ جو ہیں این ڈی ایس سے اشرف غنی صاحب کی حکومت میں اگست 2021 سے پہلے جو ہے ان کے کانٹیکٹس بھی رہے ہیں, اور یہ 2011 سے ایکٹیو رہے ہیں. ان کے بارے میں جو اطلاعات ہیں کہ ہی از بین ایکٹیو سنس تو یہ 10 سال بہت ایکٹیو رہے ہیں. اور یہ ابھی ان کی لیٹسٹ جو ہیں, یہ ایگزیکٹ پتہ نہیں ہے کہ ہلاکت کب ہوئی ہے, لیکن تصویر سے جو ہے, جو میں ابھی اسکرین پہ نہیں دکھانا چاہ رہا, تصویر میں جو ہے وہ بہت کلیئر ہے کہ اس کمانڈر کی ہلاکت ہو چکی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب یہ کب ہوئی ہے, یہ جنوری میں ہوئی ہے یا پچھلے مہینے ہوئی ہے, دسمبر میں ہوئی ہے, یہ ابھی کلیئر یہ چیز نہیں ہے. تو لیکن یہ بھی جو انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ ان کی جو ہلاکت ہوئی ہے وہ ہلاکت آپس میں کوئی ان کی جو وہ ہیں ایشوز ہیں اختیارات کے اوپر, پاورز کے اوپر, اور ٹرف ایریاز جو ہیں کنٹرول, اور ان ایشوز کے اوپر کچھ. یہ غالباً تیسرے بڑے کمانڈر ہیں, سگنیفیکنٹ کمانڈر ہیں ٹی ٹی پی کے, جو پچھلے 1 مہینے کے دوران جن کی یہ تیسرا ہے. یہ تیسرا واقعہ ہے. اگر آپ کو یاد ہو خوراسانی صاحب کا واقعہ ہے, اس کے بعد ایک فاروقی صاحب تھے, ان کا واقعہ ہوا, اس کے بعد یہ تیسرا بڑا واقعہ ہے. اور یہ یعنی 4-5 ہفتوں میں
یہ پچھلے مہینے کے دوران جو ہے 1.5 مہینے کے ہاں یہ وہی 4 یعنی 5-6 ہفتوں کے دوران 5-6 جو ہے ہفتوں کے دوران، جی۔ کے دوران جو ہے جی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ہلچل ٹی ٹی پی جو افغانستان میں ہے، دیکھیں ٹی ٹی پی جو افغانستان میں ہے، پاکستان سے جو ان کے مذاکرات چل رہے تھے اس کو لے کر ٹی ٹی پی کے اندر ایک اختلاف پایا جاتا ہے، کیونکہ ساری ٹی ٹی پی جو ہے وہ یہ نہیں چاہتی کہ یہ پاکستان کے ساتھ جو جنگ ہے اس کو کنٹینیو رکھا جائے۔ پاکستان کے ساتھ جو جنگ کا پہلے وہ جواز دیتے تھے وہ یہ دیتے تھے کہ چونکہ پاکستان امریکہ کی مدد کر رہا ہے اور امریکہ افغان طالبان کے خلاف اور ہمارے خلاف ہم جو افغان طالبان کی مدد کر رہے ہیں ٹی ٹی پی، میری مراد ٹی ٹی پی ہے، ان کے خلاف ایکشنز کرتا ہے، ان کو گرفتار کرتا ہے، ان کو سزائیں دیتا ہے، اور ان لوگوں کے جو دشمن جن کو وہ گردانتے تھے، جو انٹرنیشنل کمیونٹی، جو کہ اصل میں ایسا نہیں تھا، ہماری انٹرنیشنل اوبلیگیشنز تھی، انٹرنیشنل لا کے انڈر جو ہماری اوبلیگیشنز، جو ہمارے اوپر فرائض تھے، ایز اے ریسپانسبل کنٹری، ایز اے ریسپانسبل اسٹیٹ ہم وہ فرائض اپنے پورے کرتے تھے۔ اب وہ فیز ختم ہو گیا، امریکہ نیٹو کی افواج جو ہیں وہ یہاں سے چلی گئی، تو اس کے بعد ہمارے خلاف ان کا اکثر لوگوں کا یہ وہ ہے، طالبان کے اندر ایک سگنیفیکنٹ پورشن کا یہ آرگیومنٹ ہے کہ اب پاکستان سے وہ دشمن وہ شرعی جواز نکالتے وہ تھے شرعی جواز اب کہ نہیں ہم بنتا۔ ہاں کہ آکوپیشن کو اور غیر ملکی افواج سے لڑ رہے ہیں، ایگزیکٹلی وہ نہیں بنتا، تو اس کو لے کر ٹی ٹی پی کے اندر اختلافات موجود ہیں۔ پھر ایک دھڑا ایسا بھی ہے جو کہ نوسٹیلجک ہے ڈیز آف وار کے بارے میں، مطلب 20 سال اگر انہوں نے ایک لڑائی لڑی تو وہ انٹرنلائز ہو گیا ان کا، وہ بالکل وہ کہتے ہیں وہ انسٹیٹیوشنلائز ہو گئے، مطلب اس سینس میں۔ پھر ایک تیسرا دھڑا بھی ہے جو پیسے کماتا ہے، جو پیسے کماتا ہے، رینسم ہے، اسمگلنگ ہے، پھر جو یہ بلوچ کی آپ نے بات کی ہے بڑی سگنیفیکنٹ ہے۔ اگر آپ یہ تواتر دیکھیں ان اٹیکس کا ٹی ٹی پی اور بلوچ انسرجنٹس کی طرف سے، تو یہ کہیں نہ کہیں کسی سٹیج پر یہ کنیکٹیوٹی شو کرتا ہے۔ دونوں افغانستان میں بیس تھے اور کافی عرصہ بیس رہے، دونوں کو افغانستان کی پچھلی رجیم کی طرف سے، را این ڈی ایس کی طرف سے جو سپورٹ حاصل تھی، جو ان کی کنیکٹیوٹی پیدا کی گئی گاہے بگاہے، اس کے ڈیمونسٹریشن ہمیں نظر آیا بلوچستان کے اندر بھی اور کے پی کے اندر بھی۔ تو میرے خیال میں یہ سارے محرکات ہیں جس کی وجہ سے ہمیں یہ اٹیک یہ چیز دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، تو یہ ابھی ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب نے بھی، اور اس سے پہلے جو آخری پریس بریفنگ تھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی، انہوں نے دونوں نے جو ہے بہت کلیئر انڈیکیشن دی ہے کہ مذاکرات تقریباً بند ہے، 100% تو نہیں بند ہوتے، کہیں نہ کہیں کنیکشنز کمیونیکیشن ہو رہی ہوتی ہے، لیکن بند ہے اس وقت کیونکہ وائلیشنز ہوئی ہیں، کنڈیشنز پوری نہیں ہو رہی، کچھ شرائط ڈیمانڈز وہ ایسے ہیں جو قابل قبول نہیں ہیں ایک ریاست کو، پاکستان کو۔ تو اب تو یہ جو چیز رک گئی ہے، اور پھر یہ اچانک سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ یہ اٹیکس بھی شروع ہو گئے ہیں۔ آپ وہ دیکھیں کہ جو ملحقہ علاقے ہیں بارڈر پاکستان افغانستان، وہاں پہ اٹیک فریکوینسی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، جن کو ایکس فاٹا ایریاز جو ہے، ایکس فاٹا ایریاز جو ہے، تو تواتر سے بڑھ رہا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ افغان جو حکومت ہے موجودہ وہاں پر، عبوری حکومت ہے، عبوری حکومت جو ہے اس کی سرٹن رسپانسبلٹیز ہیں۔ دوحہ ایگریمنٹ کے اندر اس نے دنیا سے جو وعدے کیے ہیں، پاکستان سے جو وعدے کیے ہیں، ان کو پورا کرنا ان کے اوپر لازم ہے، جس کی انڈیکیشن ابھی جب مولوی حسن نے پریزیڈنشل پیلس سے جو بیان آیا ان کا افغانستان کا معید یوسف کی وزٹ کے بعد، جو چیزیں ڈسکس ہوئی، انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان کی یہ جو کنسرنز ہیں، انہوں نے کہا کہ افغانستان کے سوائل کو ہم استعمال نہیں ہونے دیں گے نیبرز کے خلاف، انہوں نے بڑی کلیئرلی یہ کہا۔ تو ان کے جو وہ کنسرنز ہیں، میرے خیال میں اس کو وہ اس طریقے سے ایڈریس نہیں کر پائے جس طریقے سے ہماری یا دنیا کی خواہش ہے۔ ایک تو یہ ہے، تو جب مذاکرات بریک ڈاؤن ہوا ہے پاکستان کے اور تحریک طالبان کے دوران، تو اس کے بعد یہ ایک ری ایکشن کے طور بھی آیا ہے۔ تحریک طالبان میرے خیال میں یہ شو کرنے کی کوشش کر رہی ہے پاکستان کو کہ اس کی کیپیسٹی ٹو ڈو ہارم ان سائڈ پاکستان ابھی تک موجود ہے، انٹیکٹ ہے۔ اس کا ایک مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان کو واپس مذاکرات کی ٹیبل پہ لانے کے لیے راضی کرنا۔ دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیونکہ افغان طالبان کے اندر بھی رپورٹس یہ ہیں کہ سرٹن لو لیول کے جو کمانڈرز ہیں، شاید ان کی جو کنیکٹیوٹی ہے ٹی ٹی پی کے ساتھ وہ ابھی تک انٹیکٹ ہے۔ وہ شاید جو افغان لیڈرشپ بات کرتی ہے پریزیڈنشل پیلس سے، ان کے ساتھ ان کی جو مماثلت ہے پالیسی کی، ان کی سوچ کی، وہ شاید کم ہے۔ یہ بڑا مسئلہ ہو گیا ویسے محسوس صاحب کہ افغان طالبان کے اندر بھی اور ٹی ٹی پی کے لیے ہمارے لیے ایک بڑا اسٹیٹ آف پاکستان کے لیے، گورنمنٹ کے لیے بڑا ایشو ہو گیا، اور وہ یہ ہے کہ آپ جب ان سے ڈیل کرتے ہیں تو آپ انہیں ماڈریشن کی طرف لے کے آ رہے ہیں، اعتدال پسندی کی طرف لے کے آ رہے ہیں، اور اعتدال پسندی جو لیڈرشپ ہے، یعنی جو جن لوگوں سے آپ مذاکرات کرتے ہیں، چاہے وہ ٹی ٹی پی ہو یا افغان طالبان ہو، اگر وہ کرنا بھی چاہتے ہیں وہ جلدی وہ کہتے ہیں آپ سے مذاکرات میں کہ ہم جلد بازی نہیں کر سکتے، کیونکہ جو ہمارا بیس ہے
وہ کہیں ریڈیکلائز نہ ہو جائے اور وہ جا کے آئسس کے ساتھ نہ مل جائے. جی بالکل. اور یہ چیز آپ کو افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات میں بھی نظر آتی ہے اور آپ کو ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات میں نظر آتی ہے. یہ بڑا ایشو ہے. یہ کنسرن ہے ان کا. دیکھیں 20 سال کی ایک ہسٹری ہے, 20 سال یہ لوگ حالت جنگ میں رہے, 20 سال انہوں نے اور کچھ نہیں کیا. ان کا اوڑھنا بچھونا وہ جنگ ہی جنگ تھی, اور ایک نیریٹو ان کو دیا گیا, اس نیریٹو کے تناظر میں, اس کی چوکھٹ میں یہ لوگ وہ جنگ کرتے رہے. اب اس نیریٹو کو چیلنج ہے. اگر پاکستان جس طرح چاہتا ہے, میں فرینکلی ایز اے ریسرچر somebody that has looked at these matters for a very long time, ہمیں پیشنس دکھانے کی ضرورت ہے, اور میرے خیال میں ہماری یہ کیپیسٹی ہے کہ ہم پیشنس دکھا سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ جب آپ نیگوسیشن ایٹ دا کاسٹ آف کہ یہ دھماکے ہوتے رہے. دیکھیں دھماکے تو پہلے ہوتے رہے, اب اگر کمپیریزن کریں پاکستان میں جو آج دھماکے ہوتے ہیں اس کا پاس کے ساتھ, تو یہ اس کا عشر عشیر بھی نہیں ہے. میرے خیال میں پاکستان کی ریاست اتنی مضبوط ہے کہ یہ چند ایک پنچز جو ہیں انفارچونیٹ ہیں, مگر ان کو ہم آبزرو کر سکتے ہیں, آبزرو کر سکتے ہیں, ان کو وہ کر سکتے ہیں, ابزارو کر سکتے ہیں. جی ہاں, تو میرے خیال میں جلد بازی ہمیں نہیں دکھانی چاہیے. افغانستان کے طالبان کی اگر کچھ مجبوریاں ہیں, اور چند ایک جنون مجبوریاں جن کی طرف ابھی آپ نے اشارہ کیا, یہ بڑا جنون کنسرن ہے وہاں پہ, کہ اگر آپ اس آئیڈیالوجی کو ٹوٹلی ابھی اس اسٹیج پہ ڈسکارڈ کرتے ہیں, اسٹیپ بائی اسٹیپ نہیں چلتے ہیں, تو جن لوگوں کو یہ آئیڈیالوجی پڑھا کر آپ نیٹو اور امریکہ کے خلاف لڑاتے رہے, ہو سکتا ہے کہ وہ آئی ایس کی طرف, کیونکہ آئی ایس آج اس آئیڈیالوجی کا اسی طرح پرچار کر رہی ہے جس طرح کبھی افغان طالبان اس آئیڈیالوجی کا پرچار کیا کرتے تھے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا سامان اٹھا کے آئی ایس کے ساتھ مل جائیں, اور ایسی انڈیکیشنز, ایسی خبریں وہاں سے آ رہی ہیں کہ ایک چیز آپ کے اس فیور آئی ایس کے ساتھ جا رہے ہیں. اچھا, ایک چیز آپ کے فیور میں جاتی ہے اس بات کی کہ ہم پیشنس دکھائیں. اس کے فیور میں جو آرگیومنٹ جاتی ہے, یہ ایک آرگومنٹ تو آپ نے پیش کر دی ہے, ایک اور آرگومنٹ جو جاتی ہے فیور میں اور سپورٹ کرتی ہے, وہ یہ ہے کہ طالبان نے ایکچولی گڈ ول اور گڈ انٹینشن, اچھی نیت ہمارے ساتھ پاکستان کے ساتھ مذاکرات میں دکھائی ہے, اور انہوں نے اور وہ نظر آئی ہے ان گروپس کے حوالے سے جو بلوچستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں. تو ہم نے دیکھا کہ کچھ ایسی گروپس ہیں جن کا صفایا انہوں نے افغانستان یعنی اگست میں آنے کے بعد وہاں سے ان کو نکالا ہے, جو وہ کیمپس قندھار کے, کیونکہ وہاں پہ ان کی آئیڈیالوجیکل مجبوری نہیں تھی, تو ان کے لیے وہ قدم اٹھانا آسان تھا. تو انہوں نے گڈ ول دکھائی, تو اس لیے اس گڈ ول کی بنا پر ہم انہیں تھوڑا سا صبر دکھا سکتے ہیں, پیشنس دکھائیں, اور ان کو وقت دیں کہ وہ اپنے جو ان کا جو وہ ہیں لوور لیول کمانڈرز ہیں, انہیں کنونس کریں کہ وہ ٹی ٹی پی کو چھوڑیں. دیکھیں ایک اور چیز کا خیال رکھنا میرے خیال میں, کیونکہ جو نیگوسیشن کا بریک ڈاؤن ہوا ٹی ٹی پی کے ساتھ, اس کو میں اگر ایمانداری سے بات کروں, نیوٹرل ہو کر بات کروں, ایز اے آبزرور, ایز اے ریسرچر, تو اس میں ہماری بھی غلطی تھی. آپ نے اگر کسی کے ساتھ نیگوشیشن کا فیصلہ کر ہی لیا ہے, اور آپ نے کسی کو ریکویسٹ کی ہے, یا کسی کی ریکویسٹ پر آپ بیٹھے ہیں, اس کو آپ نے قبول کیا ایز اے میڈیٹر, تو پھر یہ یاد رکھیں کہ افغان طالبان بھی پشتون ہیں, پاکستانی طالبان بھی میجورٹی ان کی پشتون ہے. وہ جب بات کریں گے تو وہ پشتون ولی کے چوکھٹ کے اندر اس کے تناظر میں کریں گے. ایک کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے ان بلٹ ہر لوگوں کا, مطلب جتنی بھی قومیتیں موجود ہیں ان کا ایک کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے. اس کانسٹیٹیوشن کے چوکھٹ میں, اس کے تناظر میں وہ نیگوسیشنز ہوں گے. اس میں یہ ہے کہ اس میں اگر آپ جو وعدے وعید کرتے ہیں, ان وعدوں کو وفا کرنا بہت ہی ضروری ہے. یا تو آپ ایسا کوئی وعدہ کریں نا جس کے بارے میں آپ شور نہ ہو کہ کل کو میں اس کو وفا نہیں کر سکتا. اگر آپ کریں تو پھر آپ ڈرے مت. آپ نے جو وعدہ کیا, فار ایگزامپل اگر آپ ان کو کہتے ہیں کہ میں نے 120 لوگوں کو رہا کرنا ہے, تو آپ پھر 120 لوگوں کو رہا کیجئے یا مت کیجئے, یا اگر, کیونکہ اس سے پھر بد اعتمادی کا جو عنصر ہے وہ پیدا ہوگا نیگوسیشنز میں. اس قسم کی نیگوسیشنز میں جس میں آپ کانفلکٹ اینڈ کرنا چاہتے ہیں, وہاں پہ اعتماد کا بحال ہونا دو سائڈز کے درمیان بڑا ضروری ہے. خاص کر میڈیٹر جو ہے اس کو بھی آپ شرمندہ مت کیجئے. اگر طالبان نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا سیز فائر کا, اگر انہوں نے اس کو وفا کیا, آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے وفا کیا, تو پھر آپ کے اینڈ پہ جو کرنے والی چیزیں ہیں آپ ان سے ڈریے مت. آپ ان کو پورا کیجئے, ان کو وفا کیجئے, تاکہ کل کو جب آپ نیگوسیشن کی ٹیبل پہ بیٹھیں تو اس اعتماد کے ساتھ بیٹھیں کہ میں جو بات آپ کو کر رہا ہوں کل میں اس بات پر قائم رہوں گا, اس بات سے ہٹوں گا. بہترین, بہت اچھی بات ہے یہ. اچھا, جو انہوں نے افغان طالبان نے ایک اچھی وہ دکھائی گڈ انٹینشن, وہ یہ تھی کہ بلوچستان میں جو تنظیمیں دہشت گردی کر رہی ہیں ان کو ڈسلوج کیا ہے, اور یہ اگست میں ہوا ہے ڈسلوج, زیادہ پہلے نہیں ہوا, یعنی اپریل مئی تک تو وہ موجود تھے, اور یہ اگست کے بعد سے جو ہے ڈسلوج ہونا شروع ہوئے ہیں, اور یہ پھیل گئے ہیں, اور 100% آپ کے خیال میں 100% افغانستان سے نکل گئے ہوں گے؟ میرے خیال میں میجورٹی جو ان کی ہے وہ افغانستان سے نکل گئی ہے. میجورٹی طالبان کی جو
BLA ابھی ایک نئی تنظیم میرے خیال میں BRIAS وہ جو ہاں اور یہ جو لاہور میں اٹیک ہوا، لاہور میں جو اٹیک ہوا BNA کے نام سے شاید بالکل بالکل جی کوئی نئی، میرے خیال میں میجورٹی بگر طالبان کی جو کیپیسٹی ہے ٹو ڈسلوج سچ آرگنائزیشنز، اس کو بھی ہم نے مد نظر رکھنا ہے، ذہن میں رکھنا ہے. نہیں لیکن آپ کے خیال میں ابھی انہوں نے میجورٹی ڈسلوج ہو چکی ہے؟ جی میجورٹی بلوچستان میں جو دہشت گردی جی ہاں بالکل. اچھا یہ تنظیمیں جو ہیں افغانستان سے ڈسلوج ہو گئی ہیں، جی جی ایک دکم کے کچھ لوگ چھپے ہوئے ہوں گے ہو سکتا ہے، لیکن وہ ان کی آرگنائزیشنل کیپیسٹی آپریٹ کرنے کی وہ وہاں سے جی ہاں وہ جو ان کو سیف ہیون اویلیبل تھا وہ نہیں ہے. اچھا اب یہ یہاں سے جو ڈسلوج ہو گئے ہیں، لیکن ڈسلوج ہونے کے بعد اب جا کے جب انہوں نے اتنا بڑا 3 سال میں اتنا بڑا ایکشن کر دیا جو کیچ میں ہوا ہے، جی بالکل، جہاں پہ ہمارے 10 شہید ہوئے ہیں ہمارے سپاہی، بالکل تو اور یہ 30 یعنی 2019 اپریل کے بعد سب سے بڑا واقعہ ہے شہادت کا کسی ایک سنگل اٹیک میں ہماری فورسز میں. تو ڈسلوج ہونے کے بعد اتنا بڑا واقعہ کرنا، اس کا مطلب ایک ہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈسلوج ہو کے اب 2 جگہوں پہ یہ پھیل گئے ہیں اور چھپ گئے ہیں، ایک پاکستان کے اندر اور ایک ایران کے اندر. اب پاکستان کے اندر ظاہر ہے بلوچستان میں ہے، پہاڑیوں میں کہیں نہ کہیں ایسے علاقوں میں ہوں گے، کچھ ہوں گے یہ جو کہ پہلے بھی تھے، ان کا ظاہر ہے پہلے بھی اٹیکس کر رہے تھے، تو ان کا ایک پورا چینل ہے، پورا ایک چین ہے ساری یہ موجود، اور ایک ایران کے اندر ہے. جی بالکل. اب پہلے آئیں پاکستان کے اندر جو ہیں، جو پاکستان کے اندر ہیں، ہم ان اب تک جو آپریشنز ہوئی ہیں بلوچستان میں، کلین اپ آپریشنز ہوئی ہیں، کافی حد تک جو ہیں وہ کامیاب رہی ہیں، کافی حد تک. تو وہ سپیس جو بلوچستان میں ان کو ابھی ملی ہوگی ڈسلوج ہونے کے بعد افغانستان میں، پہلے اس پہ آئیں، وہ کتنی ہوگی؟ دیکھیں کافی سگنیفیکنٹ مجھے تو لگتی ہے، کیونکہ جو اٹیکس انہوں نے کیے اور جس تواتر سے اٹیکس ہو رہے ہیں بلوچستان کے اندر، اور بلوچستان کے علاوہ انہوں نے پنجاب میں جس طرح بھی ڈیمونسٹریٹ کی اپنی کیپیسٹی اٹیک کرنے کی، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسے سلیپر سیلز ٹھیک ٹھاک ایسے سلیپر سیلز موجود ہیں، ایسے سپورٹ گروپس موجود ہیں پاکستان کے اندر جو ان کو لاجسٹیکل ہر قسم کی سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ان کے لیے پاسبل ہو پاتا ہے کہ وہ یہ اٹیکس کر سکے پاکستان کے اندر. اس کے لیے میرے خیال میں جو سب سے ضروری چیز ہے دیکھنا وہ ہے ڈسگرنٹلڈ پاپولیشن ود ان بلوچستان. لیٹس بی آنیسٹ اباؤٹ دس. obviously بغیر اس کے نہیں ہوتا، بغیر اس کے نہیں ہوتا کسی بھی انسرجنسی میں. جی بالکل ایسے نہیں ہو سکتا، یہ پاسبل نہیں ہوتا جب تک آپ کو گراؤنڈ. اچھا وقت میرا بہت شارٹ ہے، یہ کلیئر ہے، یہ پوائنٹ بالکل کلیئر ہے، اس میں نو ڈاؤٹ ڈسگرنٹل ایلیمنٹس کے بغیر یہ فیسیلیٹیشن ہی نہیں ہو سکتی ان کی جو ہے، تو وہ ہمیں پولیٹیکلی دیکھنا پڑے گا، ہم اس کو اوائڈ نہیں کر سکتے، وہ ابھی ہم ابھی ڈسکس نہیں کر رہے، تو اس لیے میں تفصیل میں نہیں جا رہا اس کے ابھی. اچھا ایک تو یہ اب سپلائیز جو ہیں ان کے افغانستان سے تو بند ہو گئے ہیں، پاکستان کے اندر ان کی ویئر ہاؤسز، ان کے کیمپس ہیں، بالکل ہے، فیسیلیٹیشن ہے، تو ان کے ادھر بھی سپلائیز ہوں گے. بالکل ہے. دوسرا ایلیمنٹ ایران کے اندر ہے. جی ایران کے اندر سے جو ہے وہ ادھر بھی BLF کی پریزنس کے رپورٹس اب سے نہیں ہیں، 5-6 سال سے ظاہر ہے کلبھشن یدف کی نیٹ ورک تھی چابہار، وہ پورا یعنی اور وہ کوئی 1-2 سال کی نہیں ہے، وہ پچھلے کوئی 10-12 سال سے کام کر رہی ہے، بنتی گئی ہے، تو وہ اس کا بھی انفراسٹرکچر موجود ہے جی. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اس کو کیسے سگنیفیکنٹ پاپولیشن ہے ود ان ایران بلوچوں کی، اور ان کا جو بھائی چارہ ہوگا اس سائڈ ہمارے بلوچستان کے بلوچوں کے ساتھ، وہ میرے خیال میں کوئی ایسی ڈھکی چھپی بات نہیں ہوگی، وہ نیچرل ہوتا ہے، مطلب جہاں بھی ہوں اکراس دا بارڈر یہ جو کنیکٹیوٹی ہے یہ رہتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے اور ایران کے جو آپس کی ریلیشن شپ ہیں، جو کوآپریشن ہے، جو اسٹیٹ ایکٹر سپورٹ ہے، یعنی اب اسٹیٹ ایکٹر سپورٹ جو ہے سپلائیز یا اس کے لیے افغانستان میں تو ختم ہو گئی ہے یا نہیں؟ افغانستان میں ختم ہو گئی ہے، تو اسٹیٹ ایکٹر سپورٹ جو ہے اب وہ یہی 2 ایریاز ہیں، پاکستان ٹیریٹریز اور ایرانین ٹیریٹریز. تو یہ بڑا اسٹیٹ ایکٹر سپورٹ تک میں نہیں جاؤں گا، میرے خیال میں یہ میں کہوں گا کہ شاید اتنی توجہ ایران نہیں دے پا رہا جتنی پاکستان چاہے گا اس مسئلے کی طرف. ان کے میرے خیال میں جو پرائیورٹیز ہیں ایران کی گورنمنٹ کی، ان میں ٹاپ پہ یہ نہیں ہے کہ وہ بلوچ جو انسرجنٹس پاکستان کے خلاف کارروائیاں کرتے ہیں ایرانی سوئل کو استعمال کر کے، یا ایران کے اندر وہ ایلیمنٹس جو ایسے بلوچ انسرجنٹس کی امداد کرتے ہیں، ان کی سرکوبی کرنا میرے خیال میں ان کی پرائیورٹیز میں شامل نہیں ہے. اب اس کو بائیلیٹرل لیول پہ ڈپلومیسی کے ذریعے ایران کے ساتھ اس کو آپ ملٹری ٹو ملٹری انٹیلیجنس چینلز جو ہیں، وہ کوآپریشن جو ہے میرے خیال میں اس کو انہانس کرنے کی ضرورت بہترین ہے. اس پہ ہم آگے بھی چل کے بات کرتے رہیں گے کیونکہ یہ ٹاپک ابھی ہے امپورٹنٹ. سیف اللہ محسود صاحب پریزیڈنٹ ہیں فاٹا ریسرچ سینٹر کے، پچھلے کچھ 16-17 سال سے جو ہے ہمارے مغربی سرحدوں پہ جو ملیٹنسی ہے اس کو بہت ڈیپلی اسٹڈی کرتے رہے ہیں
تو آپ کا بہت شکریہ محسود صاحب، آپ نے وقت نکالا، اور اسی کے ساتھ میرا وقت بھی ختم ہے. کل آپ سے ملاقات ہوگی. مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.